بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے غالب کا تشبیہاتی نظام۔ تو سب سے پہلے ہم تشبیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی مشابہت، تمثیل دینا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، لیکن دوسری چیز پہلی چیز کے مقابلے میں صفت مسلمہ طور پر زیادہ جامع صورت میں موجود ہونی چاہیے۔ بنیادی طور پر تشبیہ کے معنی ہیں مثال دینا، چنانچہ کسی شخص یا چیز کو اس کی کسی خاص خوبی یا صفت کی بنا پر کسی ایسے شخص یا چیز کی طرح قرار دینا جس کی وہ خوبی سب کے ہاں معروف اور مانی ہو تشبیہ ہے۔ مثلاً اس کنویں کا پانی شہد کی طرح میٹھا اور برف کی مانند ٹھنڈا ہے۔ اس جملے کا تجزیہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شہد کی شیرینی اور برف کی ٹھنڈک مسلمہ طور پر پانی میں موجود ان صفتوں سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے تشبیہ کا یہ انداز ہر اعتبار سے جامع اور مکمل ہے۔ نجم الغنی رامپوری بحر الصفات میں تشبیہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ تشبیہ لغت میں دلالت ہے اس بات پر کہ ایک شے دوسری شے کے ساتھ ایک معنی میں شریک ہے، اس طرح کہ بطور استعارے کے نہ ہو اور نہ بطور تجرید کے ہو۔ جب ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ کرتے ہیں تو وہ وجود مشابہت ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، البتہ کلیتاً تمام وجوہ مشابہت کا وجود ہونا محالات عقلی سے ہے کہ پھر دونوں چیزیں منطقی طور پر ایک ہی چیز کے حکم میں داخل ہو جائیں گی۔ جس چیز کو تشبیہ دیتے ہیں اسے مشبہ کہتے ہیں اور جس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں اسے مشبہ بہ، اور یہ دونوں طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں، اور جو وجوہ مشارکت موجود ہوتے ہیں انہیں وجہ شبہ کہتے ہیں۔ مشبہ اور مشبہ بہ طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں اور حرف تشبیہ کو اصطلاحاً ادات تشبیہ کہتے ہیں۔ اب ہم غالب کے 40 اشعار میں موجود تشبیہات کا جائزہ لیں گے۔ غالب کے احوال و آثار پر ویڈیو بن چکی ہے، اس لیے ہم یہاں پہ صرف اشعار لیں گے اور ان کے اندر موجود جو تشبیہاتی نظام ہے اس پہ بات کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبزۂ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، یہ زمرد بھی حرف دم افی نہ ہوا۔ زمرد سبز رنگ کا پتھر، سبزۂ خط محبوب کے چہرے کا خط۔ اب چہرے کے خط سے مراد یہ ہے کہ چہرے پہ شروع میں جو روئیں آتی ہیں یا ہلکے ہلکے بال آتے ہیں، اس کے لیے غالب نے خط کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ وہ ہلکے بال ہوتے ہیں، ان کی رنگت دور سے دیکھنے پر جو ہے وہ سبزی ٹائپ نظر آتی ہے، تو اس لیے غالب نے محبوب کے خط کو سبزۂ خط کہا ہے۔ افعی کالا زہریلا سانپ، کاکل محبوب کے سر کے آگے کو لٹکتے ہوئے بال۔ تو اب یہاں پہ غالب نے سبزۂ خط کو زمرد سے، کیونکہ زمرد بھی سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے، کاکل سیاہ بال جو آگے کو لٹے جو ہوتی ہیں وہ نکلی ہوتی ہیں، اس کو افعی سے تشبیہ دی ہے۔ مطلب کہ جس طرح سانپ کو بھگانے کے لیے زمرد جو سبز رنگ کا پتھر ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تیرے جو بال ہیں وہ سبزۂ خط کے جو بال ہیں وہ تیرے کاکل کے لیے جو ہے افعی ثابت نہ ہو سکے، یعنی تیرے سبزہ خط آ جانے سے بھی تیرے کاکل اور تیرے چہرے کا جو کی خوبصورتی ہے اس میں کمی واقعہ نہیں ہو سکی۔ شمار سب مرغوب بت مشکل پسند آیا، تماشا یا کف گردن صد دل پسند آیا۔ اب اس کے اندر شمار سے یعنی تسبیح کے جو 100 دانے ہیں
ان کو تشبیہ دی گئی ہے 7 دل 100 دل سے۔ تو اس کی جو اگر ہم معنی دیکھیں تو یہی ہے کہ جو محبوب ہے اس کو تسبیح کے دانوں کو جو گھمانا ہے اس کی طرح اس کو یہ چیز بہت پسند آتی ہے کہ اپنی مٹھی میں اپنے چاہنے والوں کے 100 دلوں کو لے اور مسل دے۔ تو اس کے اندر شمار صبح تسبیح کے 100 دانوں کو 7 دل 100 دلوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دل میرا سوز نہا سے بے محبہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا۔ آتش خاموش ایسی دبی آگ جو بظاہر بجھی لگتی ہے لیکن اندر ہی اندر سلگ رہی ہوتی ہے۔ سوز نہا ایسی عشقی آگ جو عاشق کو اندر ہی اندر جلا دیتی ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے خود کو اپنے دل کو اپنی جو دل کے اندر لگی آگ ہے عشق کی وجہ سے اس کو آتش خاموش سے تشبیہ دی ہے۔ دل میں ذوق وصل و یاد یار تک باقی نہیں، آگ اس گھر میں لگی ایسی کہ جو تھا جل گیا۔ اب یہاں پہ گھر جو ہے وہ دل ہے، دل سے تشبیہ دی گئی ہے، اور گھر سے مراد ہے کہ گھر میں موجود جو سامان ہوتا ہے۔ تو دل میں کیا موجود ہے؟ دل میں موجود ہے ذوق وصل و یاد یار۔ اب یہاں پہ دل میں جو یادیں تھیں اور وصل کی جو باتیں تھیں، یادیں تھیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ جل گئی ہیں۔ جس طرح گھر کو آگ لگے تو گھر کی لگی ہوئی جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری جل جاتی ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ محبوب نے جو بے اعتنائی برتی ہے اس کی وجہ سے شاعر نے یہ شعر لکھا ہے کہ محبوب کی بے اعتنائی کی وجہ سے میرے گھر میں جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری جل گئیں، یعنی میرے دل کے اندر جو محبوب کی یادیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئیں۔ کاؤ کاوی سخت جانی ہے تنہائی میں پوچھ، خود کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ اب یہاں پہ جو جوئے شیر ہے ویسے تلمیح ہے لیکن اس کی 2 تشبیہات نکلتی ہیں، ایک صبح کے ساتھ، صبح یعنی صبح کی سفیدی، اور شیر یعنی دودھ کی بھی سفیدی، ان دونوں کے اندر تشبیہ ہے۔ اور دوسرا پہلی لائن میں سخت جانی ہے، تو جو جوئے شیر کو کھودتے ہوئے سخت جان لگانی پڑی تھی، محنت لگانی پڑی تھی، وہی مشکلات برداشت کرنے کے لیے شاعر نے اپنے لیے سخت جانی کا جو لفظ ہے استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پہ اپنی سخت جانی یعنی پہاڑ کی سخت جانی کو دکھانے کے لیے بھی یہ شیر ہے، کیونکہ جوئے شیر جو ہے یہ دودھ کی نہر پہاڑوں کو کھود کے نکالی گئی تھی۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میرے اندر بھی جو سخت جان ہے، سخت جان یعنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا جو حوصلہ ہے وہ پہاڑوں کی مانند ہے۔ بس کے ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے ہلکا میری زندگی کا۔ موئے آتش دیدہ ایسا بال جس کو آگ دکھائی گئی ہو، وہ بل کھا کر ہلکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسیری میں بھی آتش زیر پا، قید میں جو زنجیر پاؤں میں ڈالی گئی اس کی ہر کڑی آتش زیر پا ہونے کی وجہ سے اس بال کی سی ہو گئی ہے جس کو آگ چھو جائے۔ تو یہاں پہ آتش زیر پا کی وجہ سے اس کے جو پیروں کا اندر جو زنجیر ہے اس کے حلقے جو ہیں، منہ آتش دیدہ اس کے جو حلقے ہیں آگ دکھانے کی وجہ سے زنجیر کے حلقے بالکل بالوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ بیان کیا کیجئے بداد کاوش ہے مژگان کا، کہ ہر ایک قطرہ خون دانا ہے تسبیح مرجان کا۔ اب یہاں پہ مرجان ایک مونگا ہے جو سبز رنگ کا ہوتا ہے اور جو سمندر میں اپنے لباب دہن سے سرخ رنگ کا گھر بناتا ہے۔ تو کیونکہ وہ گھر جو بناتا ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو غالب نے قطرہ خون سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ قطرہ خون دل، میرے جسم کا ایک ایک قطرہ خون۔ اب یہاں پہ دوسری تشبیہ یہ ہے کہ جو مونگا ہے وہ بڑی محنت سے کاوش سے سمندر جو ایک تری ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ تو یہاں پہ غالب کیا کہتے ہیں؟ بداد کاوش ہے مژگان، یعنی محبوب کی پلکوں کی کاوش جس نے سوئی کا کام کیا اور خون کے قطرے میں سوراخ کر دیا۔
تو یہاں پہ غالب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مونگا سمندر کے اندر اپنا گھر بنا لیتا ہے، اسی طرح محبوب کی پلکوں نے میرے خون قطرہ کے اندر سوراخ کر دیا ہے، جو ایک ناممکن کام ہے لیکن وہ اس نے ممکن کر دکھایا کہ میرے خون کے قطروں کے اندر بھی اس نے سوراخ کر دیے، بالکل مرجان کی طرح۔ یا آئینہ خانہ کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کرے جو پرتوے خورشید عالم شبنم ستان کا۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہیں، ایک ہے آئینہ خانہ اور دوسرا ہے عالم شبنم ستان۔ اب جی آئینہ خانہ کیا ہے؟ آئینہ خانہ شیش محل جس میں ہر طرف رنگ شیشے لگے ہوتے ہیں، اور شبنم ستان کیا ہے؟ وہ مقام جس جگہ پر کثرت سے شبنم پڑی ہو۔ اب جی یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ آئینہ خانہ کے اندر جو ہے ایک چمک پیدا کی ہے، کس نے؟ محبوب کے جلوے نے، تیرے جلوے نے، اور شبنم کے قطروں کے اندر بھی جو رنگا رنگی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ خورشید کے یعنی سورج کی روشنی سے پیدا ہوتی ہے، پرتوے خورشید سے ہوتی ہے، جھلمل جو شبنم کے قطرے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ غالب نے دو تشبیہات دی ہیں، ایک جو شبنم ستان ہے جہاں بہت زیادہ شبنم ہے اس جگہ کو آئینہ خانہ سے، اور اپنے محبوب کے جلوے کو پرتوے خورشید سے۔ خاموشی میں نہا خون گشتہ لاکھوں آرزوئیں ہیں، چراغ مردہ ہوں میں بے زباں گورے گریباں کا۔ اچھا، اب یہاں پہ غالب نے جو تشبیہ دی ہے وہ یہ دی ہے کہ پہلے تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل کے اندر جو ہیں وہ لاکھوں آرزویں جو خواہشیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، ان کا خون ہو چکا ہے، اور میرا دل جو ہے وہ بالکل مردہ ہو گیا ہے، اور کیونکہ مردہ دل جو ہوتا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، کوئی بھی کوئی دیکھ لیتا ہے کبھی کوئی نہیں دیکھتا۔ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی کسی دوسرے ملک میں مر جائے یا کوئی پردیسی کسی ملک میں مر جائے تو اس کی قبر پہ جو ہے وہ لوگ کبھی دیا جلا دیا، کبھی نہ جلایا، کبھی پھول اس پر ڈال دیے کبھی نہ ڈالے، یعنی کہ اس سے لوگوں کو یا دنیا والوں کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اور لوگ اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ بالکل میرا دل بھی اس چراغ کی مانند ہو گیا ہے جو ایک پردیسی آدمی کی قبر پہ جلایا گیا ہو، یعنی کہ وہ جل گیا تو ٹھیک ہے، نہ جلا تو نہ صحیح، کسی نے تیل ڈالا تو ٹھیک ہے، نہ ڈالا تو نہ صحیح۔ تو غالب کہتے ہیں کہ میرا دل بھی بالکل اس چراغ کی مانند ہو گیا ہے۔ چراغ مردہ ایسا چراغ جس کی لو کام ہوگی ہو، خون گشتہ لاکھوں آرزوؤں کا خون، خاموشی میں نہا خاموشی میں چھپی ہوئی، گورے گریباں مسافر کی قبر پر چلنے والے دیے کی لو کی طرح غالب کا دل ہو گیا ہے۔ اگلا شعر ہے، ہنوز ایک پرتوے نقشے خیال یار باقی ہے، دل افسردہ گویا حجرہ ہے یوسف کے زنداں کا۔ اب یہاں غالب نے اپنے افسردہ دل کو حضرت یوسف علیہ السلام کے زندان یا اس کی قید جو ہے وہ جیل جو تھی اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ابھی جو ہے وہ کچھ یادیں یا محبوب کے خیال یا اس کی یادیں باقی ہیں، جس کی وجہ سے جو میرا دل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کی طرح ہے۔ شب ہوئی پھر انجم رخشندہ کا منظر کھلا، اس تکلف سے کہ گویا بت کدے کا در کھلا۔ اب یہاں پہ جی دیکھیں شب ہوئی ہے، رات ہو گئی ہے، تو آسمان پہ جو ہیں وہ ستارے دوبارہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بت کدے میں یا بت خانے میں جو ہوتے ہیں وہ بت ہوتے ہیں۔ تو ستاروں کو بتوں سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ بت بھی بڑے خوبصورتی سے آراستہ و پیراستہ کیے جاتے ہیں، ان کو سجایا جاتا ہے کیونکہ لوگ ان کو ایک مخصوص وقت میں ان کا جو ہے جو ان کی عبادت کے لیے آتے ہیں، تو اسی طرح رات کو بھی ایک مخصوص وقت میں جو ہے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں اور وہ بڑے خوبصورت آراستہ پیراستہ ہوتے ہیں۔ موجے سراب دشت وفا کا نہ پوچھ حال، ہر ذرہ مثل جوہر تیغ آبدار تھا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جو دشت وفا کا جو صحرا ہے اس کے اندر جو سراب کی موجیں ہیں ان کا حال نہ پوچھو،
سراب یہی ہوتا ہے کہ جو آنکھوں کا دھوکا ہو. تو وہ کہتا ہے کہ جو وفا کا جو دشت ہے، جہاں پہ آپ نے اگر وفا دکھانی ہے تو وہاں پہ ایک ایک ذرہ ایسے ہے جیسے ایک تیز تلوار کی دھار ہو. تو مطلب کہ ہر آپ کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ذرے کو جوہرے تیغ آبدار سے تشبیہ دی گئی ہے. گر نگاہ گرم فرماتی رہی تعلیم ضبط، شعلہ خس میں جیسے خون رگ میں نہا ہو جائے گا. اب یہاں پہ شعلہ خس کو خون رگ سے تشبیہ دی گئی ہے. خس یعنی گھاس، گھاس کے تنکے میں چھپا ہوا شعلہ، اور خون رگ، رگوں میں دوڑنے والا پوشیدہ خون جو نظر نہیں آتا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر تمہاری جو نظر ہے وہ تعلیم ضبط دیتی رہی، خاموش رہنے کی تعلیم دیتی رہی، برداشت کرنے کی تعلیم دیتی رہی، تو پھر میں اپنے آپ پہ اسی طرح قابو پا لوں گا جس طرح خس کے اندر جو شعلہ ہے وہ چھپا ہوتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا، جس سے خون رگوں کے اندر ہوتا ہے اور وہ نظر نہیں آتا. باغ میں مجھ کو نہ لے جا ورنہ میرے حال پر ہر گلے تر ایک چشمے خون فشاں ہو جائے گا. اچھا جی، اب یہاں پہ غالب کہتے ہیں کہ میری حالت دیکھ کر باغ کے اندر کیا ہوگا کہ ہر گلے تر یعنی سرخ رنگ کا جو پھول ہے، جس کی خوبصورتی ہوتی ہے، سرخی و تر و تازگی ہوتی ہے، وہ ایک چشمے خون فشاں یعنی ایسی آنکھ جس سے خون نکل رہا ہو جیسی ہو جائے گی. یعنی باغ کے اندر پھول جو سرسبز و شاداب ہوتے ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے آنکھوں سے خون نکل رہا ہو. اب یہاں پر تشبیہ کیا ہے کہ جو پھول ہے اس کی جو رنگت ہے وہ سرخ ہوتی ہے، اور آنکھ جو ہے وہ بہت زیادہ رنگ جس میں خون آ جاتا ہے اور وہ سرخ رنگ کی ہو جاتی ہے. تو جو سرخی ہے وہ یہاں پر تشبیہ ہے. جب با تقریب سفر یار نے محمل باندھا، تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا. اب یہاں پہ کہ محبوب نے جب چلنے کے لیے محمل میں بیٹھا تو ایسے جو میرا شوق تھا، میرا جذبہ تھا، میرا دل تھا، میری لگن تھی، اس نے ہر ایک ایک ذرے پہ اپنا دل باندھ دیا. تو یہاں پہ جو شوق ہے، جو دل ہے، اس کے اندر جو تازگی ہے، اس کی جو تپش ہے، اس کو ذروں کی تپش کے ساتھ، اس کی جھلملاہٹ کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. اہل بینش نے باحیرت قدا اہل بینش نے باحیرت قدا شوخی ناز، جوہر آئینہ کو طوطی بسمل باندھا. اب یہاں پہ جی جوہر آئینہ کیا ہوتا ہے؟ فولادی آئینہ، شیشہ جس کے پیچھے جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے، خاص طور پہ برسات کے موسم میں تو وہ زنگ جو ہوتا ہے اکثر سبز رنگ کا ہوتا ہے. تو طوطی بسمل بھولنے والا طوطا، اور یہاں پہ طوطی بسمل جو ہے وہ تڑپتا ہوا طوطی سے تشبیہ دی گئی ہے جو بولتی ہے. تو جو آئینے کو جو زنگ لگتا ہے وہ بھی سبز رنگ کا ہوتا ہے اور طوطی بھی سبز رنگ کی ہوتی ہے. تو دونوں کو سبز رنگ کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے. یک ذرہ زمین نہیں بیکار باغ کا، یہاں جادہ بھی فتیلہ ہے لالے کے داغ کا. اب جادہ یہاں پہ راستہ کہا گیا ہے، اور فتیلہ جو ہوتا ہے وہ چراغ کی بتی ہے. تو چراغ کی بتی کو جو ہے وہ جادہ سے تشبیہ دی گئی ہے. ابھی غالب نے یہاں یہ چیز پیدا کی ہے کہ جب ہر طرف بہت زیادہ جو ہے وہ برسات کے موسم میں پھول ہی پھول نکل آتے ہیں، تو باغ کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ پھول نہ اگے ہوں، سبزہ نہ اگا ہو. اگر تھوڑی بہت جگہ رہ بھی جائے تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ جو ہے وہ کوئی چراغ جل رہا ہو. مطلب کہ وہ جو کالی لائن ہے اس کو غالب نے چراغ کے اندر جو اس کی بتی ہوتی ہے اسے تشبیہ دی ہے. اور تشبیہ دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جس طرح چراغ کی بتی بھی روشنی کا سر و سامان کرتی ہے، اسی طرح تنگ رستوں میں بھی نمو کا جو شوخروش موجود ہے. یعنی کہ وہ جگہ جہاں کچھ پھول اگنے سے رہ گیا تو غالب کو وہ ایسے لگا کہ جیسے وہ چراغ کی بتی ہو.
بے خون دل ہے چشم موجہ نگہ غبار، یہ میں گدا خراب ہے میں کا سراغ کا۔ اچھا، اب یہاں پہ تشبیہ دیکھیں جی، خون دل کو تشبیہ دی گئی ہے شراب سے، مے سے، کیونکہ خون بھی جو ہے وہ پانی کی طرح ہوتا ہے، تری ہوتی ہے، اور میں بھی پانی کی طرح ہوتا ہے۔ اور چشم آنکھ ہے، اور آنکھ کو تشبیہ دی گئی ہے مے کدے سے۔ چشم کے اندر ہی خون دل ہوتا ہے، مے کدے کے اندر ہی مے ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ غالب کہتے ہیں کہ آنکھوں میں اگر خون نہ ہو تو آنکھوں کے اندر غبار بن جائے گا اور نظر آنا بند ہو جائے گا۔ جس طرح مے کدے کا جو تعلق ہے وہ شراب سے ہے، مے کدہ نہیں ہوگا، میں نہیں ہوگی تو مے کدہ نہیں ہوگا، اسی طرح چشم میں اگر خون نہیں ہوگا تو پھر نظر آنا بند ہو جائے گا، تو غبار ہی غبار ہوگا۔ خون دل، خون سے مراد تری، میں شراب مراد تری، چشم آنکھ جس جگہ آنکھ ہوتی ہے، مے کدہ شراب خانہ جس جگہ شراب ملتی ہے۔ جس طرح مے کدے میں شراب ہوگی تو وہ باد ہوگا، اس طرح آنکھ میں خون ہوگا تو اس کا غبار کم ہو جائے گا۔ وہ میری چینے جبیں سے غم پنہا سمجھا، راز مکتوب بے ربطی عنواں سمجھا۔ اب یہاں پہ جی تشبیہ دیکھیں، چینے جبیں ماتھے کی شکنیں، اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے بے ربطی عنواں، یعنی جو ایک بے ربط سرنامہ یا خط کا جو عنوان ہوتا ہے اس سے، اور غم پنہا چھپا ہوا غم، اس کو تشبیہ دی گئی ہے راز مکتوب سے، یعنی خط میں جو لکھا ہوا مضمون ہوتا ہے۔ غالب نے اب یہاں کیا کہا، اس نے کہا کہ میرے ماتھے پر پڑی ہوئی شکنوں سے اس نے میرے اندر چھپے ہوئے غم کو سمجھ لیا، بالکل اسی طرح جس طرح اگر کسی خط کا مضمون اچھا نہ ہو، بے ربط ہو، تو سمجھ آتے ہیں کہ اس کے اندر کا جو مضمون ہے وہ کیسا ہوگا۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ اب یہاں پہ جو اصل چیز ہے وہ ویرانی ہے۔ ویرانی کو بیان کرنے کے لیے غالب نے دو چیزوں کی تشبیہات بیان کی ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں بہت زیادہ ویرانی تھی، دشت میں گئے تو وہاں پہ بھی ویرانی ہی نظر آئی، تو یوں لگا کہ جیسے ہم اپنے ہی گھر آگے ہوں۔ اور دوسرا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دشت میں جو ویرانی ہے اس کو دیکھ کے لگا کہ یہاں کی ویرانی تو کوئی ویرانی نہیں، اس سے زیادہ ویرانی تو میں اپنے گھر دیکھ کر آیا ہوں۔ مطلب اصل چیز اس نے ویرانی کو بیان کرنا تھا، جس کے لیے اس نے دشت اور گھر کو جو ہے تشبیہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی، گھر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا۔ اب یہاں پہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنے محبوب کی جو خوبصورتی ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کے چڑھ کے اس کے حسن و جمال کو بیان کیا گیا ہے۔ تو محبوب کہتے ہیں کہ شاید یہاں پہ غالب کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے محبوب کو یوسف سے تشبیہ دوں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اس پہ بگڑ بیٹھا اور مجھے اس نے کوئی سزا دے دی تو ٹھیک ہے، وہ حق بن جانب ہے، کیونکہ میرا محبوب تو یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ چھوڑا مہ نقشب کی طرح دستے قضا نے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ماہ نقشب جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کو خورشید کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نقشب، ماہ نقشب کا مطلب ہے نقشب کا چاند، جس کو ابن مکنہ نے بنایا تھا، ایران سے اس کا تعلق ہے، اور یہ چاند جو تھا یہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ پھٹ گیا تھا، یعنی ابھی وہ پوری طرح مطلب کہ لوگوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، کچھ دن وہ رہا اور وہ چاند جو ہے پھٹ گیا، اس کے جس چیز سے بنا تھا کیمیکل سے وہ ختم ہو گئے۔ تو اسی طرح غالب کہتے ہیں کہ جو سورج ہے، خورشید ہے، وہ بھی خوبصورتی میں ابھی میرے محبوب کے حسن و جمال کے برابر نہیں آیا ہے۔ محبوب کا حسن و جمال یکتا ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ جب تک کہ نہ دیکھا تھا کدے یار کا عالم، میں معتقدِ فتنہ محشر نہ ہوا تھا۔ اچھا جی، یہاں پہ محبوب کے قد کو تشبیہ دی گئی ہے فتنہ محشر سے، کیونکہ قیامت کا فتنہ، قیامت کا جو فساد ہے قیامت کا، حالانکہ وہ اس قدر غافل ہے کہ اس کی اہمیت تو ایک گھاس کے تنکے کے برابر ہے۔
اور یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے فضول پیدا نہیں کی، یہاں تک کہ جو گھاس ہے اس کو بھی سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح کی ہوا کو چلایا ہے۔ مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ پرگل خیال زخم سے دامن نگاہ کا۔ اب یہاں پہ جو تشبیہ ہے وہ گل ہے، پھولوں سے، پرگل یعنی پھولوں سے بھرنا، اور خیال زخموں کا خیال۔ اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ میں مقتل کی طرف اس خوشی سے جا رہا ہوں کہ پھولوں کی طرح جو میرے زخم ہے اس سے میرا دامن بھرا ہوا ہے۔ تو گل اور زخموں کے اندر کیا تشبیہ ہے کہ ان کا رنگ دونوں کا سرخ ہوتا ہے۔ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ اب لطافت اور کثافت کو واضح کرنے کے لیے غالب نے کہا کہ ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی مادی چیز کا ہونا ضروری ہے، ویسے لطافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جیسے کہ آئینہ ہے تو اس کے اندر دیکھنے کے لیے زنگار کا ہونا ضروری ہے، بالکل اسی طرح جیسے جب ہم بہار کہتے ہیں تو اس کے لیے چمن کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ہم صرف اگر باد بہاری کا ذکر کریں تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں باغ کو، سبزے کو دیکھنا پڑے گا کہ بہار آ گئی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آئینے میں دیکھنا ہے تو اس کے پیچھے زنگار لگا ہونا ضروری ہے، زنگار لگا ہوگا تو اس کے اندر نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح جو لطافت ہے، لطیف چیزیں ہیں جیسے روح ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے کثافت یعنی مادی جسم کا ہونا ضروری ہے۔ حریف جوشش دریا نہیں خودداری ساحل، یہاں ساقی ہو تو باطل ہے دعویٰ پارسائی کا۔ اب یہاں پہ غالب کہتے ہیں کہ جب دریا بہت زیادہ جوش میں ہو، اس کے اندر طغیانی ہو، تو پھر ساحل جو ہے وہ اس کو روک نہیں سکتے، یعنی کہ ساحل کی خودداری ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس جگہ پہ اگر ساقی تو ہو، یعنی محبوب کو کہتے ہیں کہ اگر تو پلانے والا ہو تو پھر وہاں پہ دعویٰ پارسائی، پاکیزگی اور عقل مندی کا کرنا جھوٹ ہے۔ یعنی غالب نے یہاں پہ جو جوش دریا ہے اس کو ساقی سے اور خودداری ساحل کو دعویٰ پارسائی کے ساتھ تشبیہ دی ہے مجھے ابر بہاری کا برس کر کھلنا، روتے روتے غم فرقت میں فنا ہو جانا۔ اب یہاں پہ غالب نے خود کے رونے کو برستے ہوئے بادلوں سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح بادل برستے ہیں تو برس کر ختم ہو جاتے ہیں، اس طرح میں بھی تمہاری جدائی میں رو رو کے فنا ہو جاؤں گا۔ آمد خط سے ہوا ہے جو سرد بازار دوست، دودھ شمع کشتہ تھا شاید خط رخسار دوست۔ اب یہاں غالب نے کیا کہا کہ محبوب کے چہرے پر جو خط ہے، جو سبزہ ہے، روئی ہے، اس کے آنے سے جو ہے محبوب کا حسن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ یوں لگا کہ جیسے محبوب کے چہرے پہ آنے والا خط شمع کے اندر سے اٹھنے والا دھواں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دھوئیں کی وجہ سے یا شمع جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی اہمیت اسی طرح خط کے آنے سے میرے محبوب کی خوبصورتی ختم ہو گئی۔ شمع کو محبوب کے حسن و جمال سے اور شمع کشتہ کو حسن و جمال کی افسردگی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خار دیکھ کر۔ اب یہاں پہ غالب کیا کہتے ہیں، وہ کیا تشبیہ دے رہے ہیں کہ کوہ طور پر۔ اب یہاں پہ میننگ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ برق تجلی اللہ تعالیٰ کا جلوہ، بادہ شراب، طور جزیرہ نمائے سینا کا پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ کو خدا تعالیٰ کی ذات کا جلوہ ہوا تھا، اور قدح خار یعنی شراب پینے والا۔ اب یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ جو بجلی، جو برق تجلی کی بجلی جو تھی وہ طور پر گری تو طور اس قابل نہیں تھا کہ اس کو یہ چیز دی جاتی، کیونکہ جو چیز جس کو دی جاتی ہے اس کے ظرف کے مطابق دی جاتی ہے، یعنی کہ جو شراب پیتا ہے اسی کو شراب پینے والے کے ظرف کے مطابق ہی اس کو شراب دی جاتی ہے۔ لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم جو ہو خار بیاباں پر۔ اب غالب کہتا ہے کہ سورج یعنی جو چمک ہے، سورج کی جو روشنی ہے
اس کی حرارت سے میرا دل بہت زیادہ لرزتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں وہ قطرہ ہوں، میں شبنم کا وہ قطرہ ہوں جو خار یعنی کانٹے کی نوک پر ہے، یعنی جس کی زندگی جو ہے وہ خطروں سے بھرپور ہے۔ تو آسمان سے جب اور بھی زیادہ میرے اوپر آفتیں آتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی اور میرا دل لرزنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں غالب نے اپنے دل کو لرزتے ہوئے دل کو قطرہ شبنم سے تشبیہ دی ہے، جو بیابان میں جو کانٹے ہیں ان کے اوپر لگا ہو۔ ظاہری بات ہے، بیابان میں جو کانٹے ہیں اور اس کے اوپر قطرہ شبنم ہو تو اس کی بیچارے کی تو پہلے ہی تکلیف میں گزری ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی سے جب اس کا وجود ہی ختم ہو جانا ہے تو اس کو مزید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے اب دیکھ کر ابر شفق آلود یاد آیا کہ فرقت میں تیری آتش برستی تھی گلستان پر۔ اب یہاں پہ غالب نے ایک سچویشن بیان کی ہے محبوب سے جدائی کی، کہ جب محبوب پاس تھا تو اس وقت وہی آسمان مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اس پہ شفق ہو، اور جب محبوب جدا ہو گیا تو وہی شفق مجھے ایسی لگی جیسے آسمان پر آگ برس رہی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا انسان کی دل کی کیفیت ہوتی ہے، باہر کا ماحول بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور۔ اب یہاں پہ غالب کہتے ہیں، غالب نے ایک سچویشن بیان کی ہے کہ جب بہتے ہوئے پانی کو راستہ نہیں ملتا تو وہ چڑھ جاتا ہے اور اپنے لیے نیا رستہ بنا لیتا ہے۔ بالکل اگر میری طبیعت کے اندر جو ہے وہ رکتی ہے تو اس کے اندر مزید شعر و شاعری کرنے کا جو ہے وہ جذبہ ہنر پیدا ہو جاتا ہے اور میں اچھے شعر کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ رواں طبیعت کو چرتے ہوئے نالوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور جب وہ راہ نہیں پاتے تو اس کو اپنی رکتی ہوئی طبیعت سے تشبیہ دی ہے۔ دائم الحبس اس میں ہیں لاکھوں تمنائیں اسد، جانتے ہیں سینہ پر خوں کو زندہ خانہ ہم۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح زندہ خانہ یعنی قید خانے کے اندر لوگوں کو قید کیا جاتا ہے اور وہ وہاں مر جاتے ہیں، میرا سینہ بھی بالکل ایک ایسا ہی زندہ خانہ ہے جس کے اندر لاکھوں تمنائیں جو ہیں وہ قید ہیں اور ان کا خون ہو رہا ہے۔ حسرت لذت عذار رہی جاتی ہے، جادہ راہ وفا جز دم شمشیر نہیں۔ اب غالب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو وفا کا راستہ ہے وہ ایسا ہے جیسے تلوار کی دھار ہے، یعنی کہ وفا کے راستے پہ چلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، اس میں آپ کو جگہ جگہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بشکالِ گریہائے عاشق ہے دیکھا چاہیے، کھل گئی ماند گل سو جا سے دیوارِ چمن۔ اب غالب کہتے ہیں کہ اگر عاشق اسی طرح برسات کی طرح روتے رہے تو کیا ہوگا کہ جیسا پھول کھلے ہوتے ہیں اسی طرح چمن کی جو دیواریں ہیں وہ بھی کھل جائیں گی۔ یہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ غالب اپنے محبوب کے قدموں کو ارم اور اس کے باغ سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جیسے خیاباں ویسے تو باغ ہے، اور ارم جو ہے ایک قدیم شہر کا نام ہے، وہاں شداد نے ایک بہشت بنائی تھی، لیکن اب صرف ارم جو لفظ ہے وہ باجنت کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، بہشت کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو غالب کہتے ہیں کہ تیرے پیروں کے نقش جس جگہ دیکھتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے بہار آئی ہو، وہاں باغ پھولوں کا باغ ہو۔ ہیں زوال آمدہ اجزائے آفرینش کے تمام، مہر گردوں ہے چراغ راہ گزرے باد یہاں۔ اب غالب کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز تباہ ہونے والی ہے، یہاں تک کہ آسمان کے اوپر جو چاند ہے جو سورج ہے جو سب سے بڑا ہے وہ بھی ایسے ہے جیسے ہوا کے راستے میں کوئی چراغ رکھ دیا ہو، یعنی کہ جہاں سورج کو راستے میں چلنے والی ہوا کے آگے جو چراغ رکھا ہو اسے تشبیہ دی گئی ہے، جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، جو کسی وقت بھی بجھ سکتا ہو۔ تیرے توسن کو صبا باندھتے ہیں، ہم بھی مضمون کی ہوا باندھتے ہیں۔ توسن کہتے ہیں وہ جو گھوڑا جو خوشی کے ساتھ ادھر ادھر چھلانگے لگاتا پھرے، کلیلیں کرتا پھرے، اور اس کو غالب نے محبوب کے گھوڑے کو جو ہے وہ صبح کی ہوا سے تشبیہ دی ہے۔ صبح کی ہوا بھی بہت تازہ اور رواں ہوتی ہے۔
تو یہاں پہ جی غالب نے اپنے محبوب کے گھوڑے کو صبا سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہاں پہ جی میرے تقریباً 41 اشعار جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تشبیہات کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ وہ بھی بے شمار اشعار ہیں غالب کے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آئے گا تشبیہات کے حوالے سے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔